السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 161۔ اب آپ جلدی کر رہے تھے کہ ہمیں جلدی نکلنا چاہیے۔ اب گھر میں گھریلو میٹر جو ہوئی وہ یہ کہ حضرت سودا مکہ میں ہے، حضرت فاطمہ مکہ میں ہے، باقی بچیاں تو روانہ ہو گئی ہیں، ان کا کیا کرنا؟ پھر حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ مکہ میں ہے، حضرت اسماء مکہ میں، ام رومان مکہ میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے کہا کہ ہم تو جو ہے ہنگامی حالت میں نکل رہے ہیں یہاں مکہ سے، لیکن اپنے گھر والوں کا کیا کرنا؟ تو خود حضور نے کہا بھائی اللہ مالک ہے، ان کو یہی چھوڑ دو، ان کو ساتھ مت لو، اس لیے کہ ان کو ساتھ لینے سے ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ابھی تو ہم خود بے یار و مددگار ہیں۔ اس لیے حضرت سودا، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت اسماء اور یہ حضرت علی، ان کو سب کو حضور نے چھوڑا اور یہ طے کیا کہ ہم دونوں نکلیں، لیکن کوئی رہبر ہونا چاہیے۔ ایک رہبر ملا، مشرک تھا، لڑکا تھا وہ، چنانچہ صدیق اکبر اس رہبر کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب یہ مشورہ کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابوبکر ہے، وہ رہبر مشرک تھا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے اپنی رہبری کے لیے مشرک لیا۔ اگر حضور مشرک کو نہ لیتے تو کسی بھی ٹیکسی میں جو ٹیکسی ڈرائیور کافر ہوتا آدمی بیٹھ نہیں سکتا تھا، بلکہ کوئی ہوائی جہاز چلانے والا مسلمان ہی ہونا چاہیے تو مسلمان بیٹھتا، لیکن حضور نے یہ سفر میں مشرک کو لیا ساتھ، اور لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے؟ بھئی تم دونوں کو تو ہم جانتے ہیں، ابوبکر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تیسرا آدمی کون ہے؟ صاحب ایک جملہ کہتے تھے، دلیل یدلنی، یہ رہبر ہے جو میری رہبری کرتا ہے، بس یہ حضور اتنا جملہ کہتے تھے۔ اب ان تینوں کا آپس میں مشورہ ہوا۔ آپ نے پوچھا بھی کتنا پیسہ لوگے؟ اس نے کہا اتنا پیسہ لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے یعنی یہ چاہتا ہوں کہ عام راستے سے مجھے مدینہ مت پہنچاؤ، آپ ایسے اندر پہاڑیوں کے راستے سے پہنچاؤ کہ مشرکین مکہ ہمیں ڈھونڈ نہ سکے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اندر کے راستوں کو بھی جانتا ہوں اور مشرکین مکہ آپ تک پہنچ نہیں سکیں گے، اور میں اتنے پیسے لوں گا۔ سب باتیں طے ہو گئی۔ اب جو ہے وہ رہبر نے ایک شرط رکھی، وہ لڑکا جو تھا اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو مدینہ منورہ اندر والے راستے سے پہنچاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے، بیچ میں 2 ڈاکو آتے ہیں اور وہ 2 ڈاکو 2 غاروں میں ہوتے ہیں، کوئی بھی گزرتا ہے تو اس کو قتل کر دیتے ہیں، پیسہ لے لیتے ہیں۔ تو میری تو ان کے ساتھ سیٹنگ ہے، جب قریب سے گزروں گا تو مجھے تو کچھ کہیں گے نہیں، لیکن آپ دونوں تھوڑا سا اپنا خیال رکھ لینا، 15 منٹ واکنگ ڈسٹینس ہے، میری تو سیٹنگ ہے، مجھے کچھ بولیں گے نہیں، لیکن آپ کو وہ لوگ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، مال لے سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، اس لیے آپ کا وہ رسک ہے، اتنا آپ سنبھال لینا۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو وہ بغیر ٹینشن میں آ گئے، حضرت آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، وہاں جنگل میں کون آئے گا ہمارے پاس بچانے کے لیے؟ وہ جنگل ہے اور وہاں تو 2 ڈاکو ہے، اور آپ نے اتنا کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تو حضور نے فرمایا گھبراؤ مت، اللہ ہماری مدد کرے گا، اب جلدی سے نکلنے کی ترتیب کرو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن نکلنے کی ترتیب کی تو آپ کے مکان میں قریش کی امانتیں رہتی تھی۔ اپنے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب قریش نے طے کیا کہ کل صبح حضور کے گھر کے باہر کھڑا ہونا ہے، اور جو بھی نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو نکلتے ہی قتل کرنا ہے، یہ انہوں نے فیصلہ کیا۔ وہی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ کسی بھی حال میں آج نکل جاؤ، کل انہوں نے پلاننگ کر لی ہے، باہر نکلیں گے، قتل کریں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی کو بلا کر کہا کہ دیکھ بھائی، میں اور ابوبکر تو جا رہے ہیں، تم یہاں رات گزارو میرے کمرے میں، اور قریش کی امانتیں ہیں، قریش کو پہنچا دینا، اور مدینہ منورہ آ کر میری ملاقات کرنا۔ اتنا جملہ حضور نے کہا کہ مدینہ منورہ آ کر میری ملاقات کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر یہ گھر سے نکلے تو مشرکین مکہ کھڑے تھے تلوار لے کر کہ جو نکلے گا قتل کریں گے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے ہوئے نکلے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت پڑھتے ہوئے نکلے. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بالکل قریب سے نکلے لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے. بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا.